انفرادی کوشش کے کتنے موقع ملتے ہیں. گھر کے اندر، بچوں میں، فیملی کے اندر، فنکشنز کے اندر، سفر کے اندر ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، نمازوں میں، ملاقات کے وقت، ختم شریف کے وقت، اجتماع میں، تربیتی اجتماع میں انفرادی کوشش کے کتنے موقع ملتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، آپ نے دیکھا کسی کی زلفیں کندھوں سے نیچے جا رہی ہیں تو بھائی بڑے پیار سے مسکرا کر، اسلام بھائی کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زلفیں جو ہے نا یہ کندھوں تک سنت ہے نا، یہ اس سے نیچے ہو گئی ہیں. سنت تو کندھوں تک ہے، تو اب نیچے جو نا وہ عورتوں کی مشاہوت کی بنا پر حرام ہے. معذرت، ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ دینا نیکی کی دعوت. ایک نمازی ایک عرصے سے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ اس کو اجتماع میں لانے میں کامیاب ہوئے. ایک مستقل آپ کا نمازی ہے، کیا آپ نے اس کو اتاری بنایا؟ آپ کا مستقل نمازی ہے، کوئی اس کو آن لائن کورس کروایا؟ آپ کا مستقل نمازی ہے، آپ سے اتنی عقیدت، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے امام صاحب ہیں. کیا آپ نے اس کو کبھی پیار کے ساتھ کہا کہ اگر آپ داڑھی سجائیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے؟ آپ کو پتا ہے داڑھی سجانا سنت انبیاء ہے. دھیما لہجہ، آسان انداز، آپ کو پتا ہے سنت انبیاء ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی، اور وہ چہرہ کون سا ہے؟ داڑھی والا چہرہ ہے میرے نبی کا. داڑھی سجائیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلف محبوب کی قسم اللہ نے یاد کی ہے. زلفیں سجا لیں آپ، موقع بنتا ہے نا، نیکی کی دعوت دیں. ہر ایک کو اس طرح نہیں کہا جاتا. آپ کا مستقل نمازی ہے، بھائی اس کو تو کہیں، اس کو کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے پاس روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ کا مقتدی ہے، مستقل مقتدی ہے، بھئی رکھوائیں داڑھی اس کو، رکھوائیں زلفیں اس کو، بنوائیں امامہ اس کو. سنت انبیاء ہے. آج جمعہ ہے، آج فجر کی نماز کے بعد آپ کی انفرادی کوشش چل رہی ہے. آپ نے تفسیر سنانے کے حلقے کے اندر تفسیر سنائی صراط الجنان سے، اس کے بعد آپ انفرادی کوشش کر رہے ہیں. آج پتہ ہے جمعہ ہے، امامے کے ساتھ جو جمعہ پڑھے گا اس کو 70 جمعوں کا ثواب ملے گا. تو آج جمعہ جو ہے میں سب کو درخواست کرتا ہوں، آج جمعے میں امامہ باندھ کر آنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ ایوری منڈے کو، ہر پیر کو یہاں سحری اجتماع کی ترکیب ہوگی. ہم مل کے روزے رکھا کریں گے. یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب آ کر پڑھا کریں. میں آپ سے فیس نہیں لوں گا، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. الحمدللہ انشاءاللہ مل کر ہم قرآن پڑھیں گے. ہم مسلمان ہیں. قرآن کا ساتھ تو قبر نہیں، قبر کے بعد قیامت نہیں، بلکہ جنت تک ہمیں قرآن لے کر جائے گا. اس طرح اس کو اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں. آپ کے نمازیوں میں ریٹائرڈ بہت ہوں گے، اسکول سے ریٹائرڈ، جاب سے ریٹائرڈ، پولیس سے ریٹائرڈ، فوج سے ریٹائرڈ. اچھا یہ تو ہو ہی گئے ریٹائرڈ. ان کو مدنی کاموں میں لگائیں، ان کو ذمہ داریاں دیں. اپنے جس مسجد میں آپ کی امامت ہے 12 دینی کاموں کے 12 ذمہ دارہ مقرر کریں. یہ ہے نا آپ کے نمازی، مستقل نمازی. نوجوانوں کو بھی مقرر کریں. ہمارے نمازیوں میں کوئی شخصیات ہیں، دینا ان کو نیکی کی دعوت. ہمارے محلے کے اندر جہاں مسجد قائم ہے، کوئی پرسنالٹیز ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، دے ان کو نیکی کی دعوت. پروفیسر صاحب کو، لیکچرار صاحب کو، یہ جو سافٹ ویئر انجینئر ہے اس کو، یہ جو سائنسدان صاحب آپ کے محلے میں رہتے ہیں ان کو دونوں نیکی کی دعوت. اور ان کو نمازی بنائیں، ان کو مسجد میں لائیں. ویسے تو روز فجر کی نماز کے لیے جگائیں، اور جب خاص موقع آتے ہیں 12ویں 11ویں شب برات، شب معراج وغیرہ وغیرہ، اس میں ان کو دعوت دیں. اور اس میں کیا دعوت کا انداز ہو؟ ایک تو آپ کی مسجد کے اندر مختصراً کچھ محفل کا سلسلہ ہے، 12ویں شب ہے تو پہلے سے اعلان ہے، اہل محلہ کی سطح پر، مسجد کی سطح پر ایک اجتماع ہونا ہے جس میں تلاوت و نعت ہونی ہے، اور اس کے اندر اسپیشلی ان کو دعوت دیں. اور جیسے ہی یہ مکمل ہو، مثلاً 1 گھنٹے کے لیے دعوت دی،
اور پھر جو شہر کے اندر بڑا اجتماع ہے اس میں اپنی گاڑی لے کر اس میں پہنچ جائیں، شخصیات کو بھی دعوت دیں. اور یہ کام شب برات پر بھی ہونا چاہیے، شب معراج پر بھی ہونا چاہیے. یہی ترکیب 11ویں شریف میں بھی ہونی چاہیے، 12ویں شریف میں بھی ہونی چاہیے. اللہ پاک نصیب فرمائے. اسی طرح جب اعتکاف کا موقع آئے تو اپنی مسجد میں اعتکاف کریں، اپنی مسجد میں اعتکاف کریں، اس میں بھی شخصیات کو مدعو کریں، اور خود ہی وہ ماحول میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، وہ بھی اپنا گینگ بنا لیتے ہیں، بدماش اپنا گینگ بنا لیتے ہیں. تو ہم اپنی مسجد کے اندر کیوں اکیلے؟ یہ امامت کورس کروا دینا مقتدیوں کو، تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں طبیعت کے ناسازی، گھر چلے گئے وغیرہ، پیچھے نماز کا سلسلہ تو رہے. یا آپ کے دست و بازو بن جائیں، 12 دینی کاموں میں آپ کے ذمہ دار بن جائیں، ہر مہینے آپ کی مسجد سے قافلے کا سفر ہو. یہ اسی طرح ہوگا نا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لے کر جائیں.